میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا تعلق چند ان چیزوں سے ہے جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اوپر نجس اور حرام قرار دیا ہے، اور میں نے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، جو موضوع ہے سماج کے اندر بگاڑ کیوں اور اس کے اسباب و علاج۔ جب ہم سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اصلاح کے سارے ذرائع موجود ہیں، اور ایک انسان ان تمام کے تمام چیزوں سے مستفیض بھی ہو رہا ہے، لیکن معاشرے سے اور سماج سے وہ برائیاں جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ جب ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ آخر سماج سے، معاشرے سے یہ برائیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک انسان پروگراموں کے اندر تقاریر کو سنا کرتے ہیں، بڑے سے بڑے علماء و خطباء آ کر کے آپ کے درمیان ان اصلاح کی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم اور آپ بڑی دل جمعی کے ساتھ اس کو سنتے بھی ہیں اور اس سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، لیکن کمی اس کے اندر رہ جاتی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کر پاتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر وہ برائیاں اور وہ جراثیم، وہ گناہ جو گناہ سماج کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے، وہ گناہ باقی رہ جاتا ہے، اور سماج کے اندر جو اصلاح کا کام کیا جا رہا ہے، سماج کے اندر جو سدھار کا کام کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ جب اپنے سماج کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر وہ برائیاں آج جنم لے رہی ہے یا جنم لے چکی ہے، جو برائیاں، جو گناہ آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائے جاتے تھے، یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سرزمین عرب کے اندر موجود تھی۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سرزمین عرب کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سرزمین عرب کے اندر ہوئی، اس وقت سرزمین عرب کے اندر زنا کاری عام تھی، جوا بازی عام تھی، اور شراب نوشی بھی عام تھی۔ جب ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر زناکاری کا اس طرح بول بالا تھا، لوگ اس طرح زناکاری کے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے کہ ایک انسان جس وقت بھی چاہتا اور جس ٹائم بھی چاہتا اور جب چاہتا اپنے سماج کے اندر جو ہے وہ زنا کے کاموں کو انجام دے دیا کرتے تھے،
اور جب ہم تاریخ کا اور مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم تاریخ کی کتابوں کو اور پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر زناکاری کا اس طرح بول بالا تھا، زنا کا اس طرح بول بالا تھا کہ سرزمین عرب کی عورتیں اپنے گھر کی چھتوں پر باقاعدہ جھنڈیاں لگا لگا کر کے لوگوں کو زنا کی طرف بلایا کرتی تھی۔ سرزمین عرب کی عورتیں جو ہیں اپنے گھر کی چھتوں میں جھنڈے کو لگا دیا کرتے تھے، اور جھنڈے کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا تھا، جھنڈے کو لگانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اے لوگوں آؤ، تمہارے لیے یہ جگہ سیف ہے، اے لوگوں آؤ اور اپنی جوانی کو یہاں پر بجاؤ۔ اور سرزمین عرب کے لوگ ان کی گھروں کے اندر جایا کرتے تھے اور ان سرزمین عرب کی عورتوں کے ساتھ زناکاری کی کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس تاریخ کو اپنے سامنے رکھو اور مشاہدہ کرو، غور و فکر کرو، کیا آج ہمارے سماج کے اندر زناکاری عام نہیں ہے؟ کیا سماج کے اندر زناکاری عام نہیں ہے؟ کیا سماج کے اندر یہ برائیاں پائی نہیں جا رہی ہیں؟ جب ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، جب اس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ گناہ بھی ہے جو ہے اپنی جڑیں کو مضبوط کر چکی ہے۔ اور جب ہم اور اپنے سماج کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ جگہ جگہ پر زناکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ آخر ہمارے سماج کے اندر زنا نے اور زناکاری کی اس جراثیم نے اپنی جڑیں جو ہے سماج کے اندر کیسے اپنی جڑیں مضبوط کر لی، تو اس کے پیچھے ایک ریزن ابھر کر کے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، ہم نے شادی کو اتنا تکلیف دہ سامان بنا دیا ہے کہ ایک انسان وقت پر شادی نہیں کر پاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زناکاری کی طرف ایک انسان بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ جس وقت ایک انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جس وقت ایک انسان جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، جب شادی کا وقت ہو جاتا ہے تو گھر والے یہ کہہ کر کے شادی کرنے سے ٹال دیتے ہیں کہ جب تک تم اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہو جاؤ گے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر کے گھر والے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ